اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 23واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے قرآن مجید پڑھنے، موت کو یاد کرنے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ 23ویں مجلس قلب کے جلا کرنے کے بیان میں اور اس بارے میں کہ اگر حقیقت شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ بے دینی ہے۔ 12 ذی الحجہ 545 ہجری کو صبح کے وقت جمعے کے دن مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق یہ قلوب البتہ زنگ لاتے ہیں، اور تحقیق اس کی جلا و ثقل قرآن مجید کا پڑھنا اور موت کا یاد کرنا اور مجالس ذکر و وعظ میں حاضر ہونا ہے۔ قلب زنگ آلود ہوتا ہے، پس اگر اس قلب والے نے مطابق فرمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی جلا کر لی بہتر، ورنہ وہ قلب سیاہی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے نور سے دوری کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے۔ نیز بوجائے حب دنیا اور دنیا جمع کرنے کی وجہ سے جو کہ بغیر تقوی جمع کرتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں حب دنیا جگہ کر لیتی ہے اس کا تقوی جاتا رہتا ہے، پس وہ حلال و حرام سے دنیا کو جمع کرتا رہتا ہے، اس کی حلال و حرام کی تمیز جاتی رہتی ہے، اس کی حیا رب العزت جل مجدہ سے اور اس کے ملاحظے سے شرمانا سب جاتا رہتا ہے۔ اے قوم، تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قبول کرو، اور آپ نے جو تمہارے قلوب کے زنگ کی دور ہونے کی دوا تجویز کی ہے اس سے اپنے قلوب کے زنگ کا علاج کرو۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور کوئی طبیب اس کے لیے دوا تجویز کرے تو تاوقت یہ کہ وہ اس دوا کا استعمال نہ کرے گا، البتہ اس کا عیش و آرام خوشگوار نہ ہوگا، تم اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے رب تعالی کے ساتھ مراقبہ کرنے والے رہو اور اس کو اپنا نصب العین بنا لو، یہاں تک کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پس وہ تم کو یقیناً دیکھتا ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر قلب سے کرے وہ حقیقی ذاکر ہے، اور جو اس کا ذکر قلب سے نہ کرے وہ اس کا ذکر کرنے والا ہی نہیں۔ زبان قلب کی غلام اور اس کی تابع ہے، تو واعظ ہمیشہ سنا کر، کیونکہ قلب جب واعظوں سے غائب ہو جاتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت تمام حالتوں میں امر الہی کی تعظیم کرنا ہے۔ اسی بنا پر بعض اہل اللہ نے فرمایا ہے رحمت اللہ علیہم، کل بھلائی 2 کلموں میں ہے، ایک تعظیم امر الہی، دوسرے مخلوق پر شفقت کرنا۔ کل بھلائی 2 کاموں میں ہے، ایک تعظیم امر الہی، دوسرے مخلوق پر شفقت کرنا۔ جو شخص امر الہی کی تعظیم نہیں کرتا اس کو بڑا نہیں جانتا، اور جو خلق الہی پر شفقت نہیں کرتا وہ اللہ تعالی سے دور ہے۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، تو دوسروں پر رحم کر تاکہ میں تجھ پر رحم کروں، بتحقیق میں رحم کرنے والا ہوں، جو رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں اور اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ رحم کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے،
تم نے تو اپنی عمر اس میں ضائع کی کہ انہوں نے یہ کھایا اور ہم نے یہ کھایا، انہوں نے یہ پیا اور ہم نے یہ پیا، اور انہوں نے یہ پہنا اور ہم نے یہ پہنا، اور انہوں نے جمع کیا اور ہم نے جمع کیا۔ آہ صد آہ، جو شخص فلاح اور بہتری چاہے وہ اپنے نفس کو حرام چیزوں اور شبہ والے امور اور خواہشات نفسانیہ سے روکے، صبر کرے اور اوامر الہی بجا لائے اور نواہی منع کیے گئے امور سے بچے، محنت پر صبر کرے اور تقدیر الہی پر موافقت۔ اہل اللہ نے اللہ کے ساتھ صبر کیا اور اس سے صبر نہ کیا، اسی کے واسطے اور اسی کے بارے میں صبر کیا تاکہ وہ معیت الہی میں ہیں، اور اللہ کو طلب کیا تاکہ اس سے ان کو نزدیکی حاصل ہو جائے۔ وہ اپنے نفسوں اور خواہشوں اور طبیعتوں کے گھروں سے جدا ہو گئے اور اپنے ساتھ شریعت کو لے کر اللہ عز و جل کی طرف چلے۔ راستے میں ان کا آفتوں اور دہشتوں اور مصیبتوں اور غم اور رنجوں اور بھوک اور پیاس اور برہنگی اور ذلت خواریوں نے استقبال کیا، بس انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی اور اپنے سیر سے رجوع نہ کیا، اور جس ارادے سے چلے تھے اس میں تغیر پیدا نہ کیا۔ وہ آگے ہی بڑھتے رہے، ان کی سیر میں فتور نہ آیا، وہ ہمیشہ اسی حالت پر رہے یہاں تک کہ ان کو بقائے قلب و قالب حاصل ہو گئی۔ اے قوم، تم اللہ سے ملاقات کے لیے عمل کرو اور اس کی ملاقات سے پہلے اس سے شرم کرو۔ تمہیں اس کے روبرو جانا ہے۔ مسلمان کی حیا اولاً اللہ تعالی سے ہے، پھر اس کی مخلوق سے، مگر ایسے امر میں جو کہ دین کی طرف راجع ہوتا ہو اور اس میں حدود شرعیہ کا تحقق ہوتا ہو تو اس میں شرمانا، حیا کرنا حلال نہیں، بلکہ امور دینیا میں حیا نہ کرے اور حدود شرعیہ کو قائم کرے اور امر الہی کو بجا لائے کہ اس نے فرمایا ہے کہ مجرموں کو سزا دینے میں دین الہی میں تم کو رافت و شفقت مانے نہ ہو، جس کی تابع داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست ہو جاتی ہے۔ اس کو حضور اپنی ذرہ خود پہنا دیتے ہیں اور اپنی تلوار اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کو اپنے طریقوں اور خصلتوں اور اخلاق سے آراستہ کر دیتے ہیں اور اپنی خلعتوں سے اسے خلعت دے دیتے ہیں۔ اس بندہ کی ایسی حالت سے حضور کی خوشی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ ایسی حالت کیوں کر نہ ہو، حالانکہ وہ حضور کا امتی ہے۔ اس پر حضور اپنے رب کا شکر کرتے ہیں، پھر حضور اس کو اپنی امت میں اپنا نائب اور رہنما اور مخلوق کا داعی اللہ تعالی کے دروازے کی طرف مقرر فرما دیتے ہیں۔ اصل رہنما اور داعی حضور تھے۔ جب اللہ کا حکم ہوا اور اس نے حضور کو وفات دے دی تو آپ کے لیے آپ کی امت میں سے وہ لوگ قائم کر دیے جو آپ کی سچی جانشینی کریں، اور وہ لاکھوں میں سے اکا دکا ہی ہیں۔ وہ خلق کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی ہمیشہ خیر خواہی کرتے رہتے ہیں اور ان کی ایذاؤں کو برداشت کرتے رہتے ہیں، اور منافقوں اور فاسقوں کے منہ پر تبسم کرتے ہیں اور ہر قسم کا ان پر حیلہ کرتے ہیں تاکہ ان کو ان کے نفاق اور فسق سے چھڑائیں اور ان کو رب تعالی کے دروازے کی طرف لے جائیں۔ اسی واسطے بعض اہل اللہ نے فرمایا کہ فاسق کے منہ پر عارف باللہ ہی ہنستا ہے، وہ اس کے منہ پر ہنس کر اس کو یہ دکھاتا ہے کہ گویا یہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کے دین کے گھر کی خرابی اور اس کے قلب کی سیاہی اور اس کے کھوٹے پن اور میلے پن کو خوب جانتا ہے۔ اور فاسق و منافق دونوں یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی حالت
عزت ان پر پوشیدہ ہے اور اس نے ان کو پہچانا ہی نہیں۔ نہیں، ان دونوں کی کوئی عزت ہی نہیں کہ ان کا حال چھپ سکے۔ وہ عارف سے چھپ نہیں سکتے، وہ ان کو اپنی نگاہ و نظر، کلام و حرکت سے پہچانتا ہے۔ وہ ان دونوں کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے، اس میں شک ہی نہیں۔ تم پر افسوس کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم صدیقین اور عارفین عاملین سے مخفی رہ سکتے ہو۔ تم کب تک اپنی عمروں کو فضول باتوں میں ضائع کرتے رہو گے؟ کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہیں آخرت کا راستہ بتلائے۔ اے گمراہو، اللہ تم سب سے بڑا ہے۔ اے مردہ دلوں والو، اے سببوں کو شریک خدا سمجھنے والو، اے اپنی قوت و طاقت اور اپنے معاش اور راس المال اور اپنے شہر کے بادشاہوں اور جن طرفوں کی طرف پہنچے ہو ان کے بادشاہوں کے پجاریوں، تحقیق یہ سب اللہ عز و جل سے محبوب و دور ہیں۔ جو شخص نقصان و نفع کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھے وہ اللہ عز و جل کا بندہ نہیں ہے، وہ اسی غیر کا بندہ ہے۔ جس کی طرف سے نفع و نقصان کو سمجھا وہ آج دنیا میں غصہ اور حجاب کی آگ میں ہے، کل آخرت میں جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہ عز و جل کی آگ سے متقی، موحد، مخلص، ثابت قدم لوگ ہی سلامت رہیں گے۔ تم اللہ کی طرف اولاً اپنے قلبوں سے توبہ کرو، پھر اپنی زبانوں سے توبہ۔ دولت کا پلٹ دینا ہے تو یہ دولت کا پلٹ دینا ہے، وہ تیرے نفس و خواہش اور تیرے شیطان اور تیرے برے ہم نشینوں کی دولت کو پلٹ دیتی ہے اور ان سب کو تیرا غلام بنا دیتی ہے۔ جب تو توبہ کرتا ہے تو اپنے کان اور آنکھ اور زبان اور قلب اور تمام اعضاء کو پلٹ دیتا ہے اور اپنے کھانے پینے کو حرام و شبہ کی قدورتوں سے صاف کر لیتا ہے اور اپنی معیشت اور خرید و فروخت میں پرہیزگار بن جاتا ہے، اور تو اپنا مقصود اصلی اپنے مولا عز و جل کو بنا لیتا ہے، اپنی عادت کو زائل کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پر عبادت کو رکھتا ہے، اپنی معصیت کو زائل کر دیتا ہے اور اس کی جگہ طاعت کرنے لگتا ہے، پھر درستی شریعت اور شہادت شریعت کے ساتھ تو یقیناً مضبوط ہو جاتا ہے، حقیقت پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جس حقیقت پر شریعت شہادت نہ دے وہ زندقہ بے دینی ہے۔ بس جب تجھ میں یہ امر متحقق ہو جائے گا تو تجھے بری عادتوں اور تمام خلق کی جانب دیکھنے سے فنا حاصل ہو جائے گی۔ اس وقت تیرا ظاہر محفوظ ہو جائے گا اور تیرا باطن رب عز و جل کے ساتھ مشغول ہوگا۔ اور پس جب تیری یہ حالت کمال کو پہنچے گی، پس اگر تمام دنیا تیری طرف آئے گی اور وہ تجھے اپنے اوپر پورے طور سے قدرت دے گی اور سب اگلی پچھلی مخلوق تیری تابع داری کرے گی تو تجھے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گی اور تجھ کو تیرے مولا عز و جل کی جانب سے نہ پلٹا سکے گی، کیونکہ تو اس کے ساتھ قائم ہے اور اسی کی طرف اور اسی کے ساتھ مشغول، اس کے جلال و جمال کی طرف دیکھنے والا ہے۔ جب تو اس کے جلال کی طرف نظر ڈالتا ہے خوف الہی سے پارا پارا ہو جاتا ہے، اور جب اس کے جمال کو دیکھتا ہے مجتمع ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، جلال کے دیکھتے وقت ڈر جاتا ہے اور جمال کو دیکھتے ہوئے امیدوار بن جاتا ہے، جلال کے دیکھتے وقت محو و فنا ہو جاتا ہے اور جمال کو دیکھ کر موجود ہو جاتا ہے۔ اس ذائقہ کے چکھنے والوں کے لیے مبارکباد دی ہے۔ اپنے اے اللہ ہم کو اپنے قرب کے طعام سے کھانا دے اور اپنی شراب انس سے سیراب کر اور دنیا و آخرت میں نیکیاں دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔